السلام علیکم کتونکو پسواد کې پوځي اپریشن روان دی او تر دې سات سکیورټي فورسز وایي چې د 1100 پورې شرخوښې وژلې شوي دي چې په هغې کې د هغوی ټاپ کمانډران چې کوم دي هغه هم په دې پوځي اپریشن کې وژلې شوي دي. د دې نه علاوه په لوی تعداد باندې خلکو د خپل ځګونه نه کړي کړي د خپل کورنۍ پرېښودي دي او په څوک په ټینټونو کې او څوک د خپلوانو کره رشته دارانو کره هغوی په پناه اخیستو باندې مجبوره شوي دي. د سوات پوځي اپریشن چې دی هغه روان دی هغه به کله سرته رسي د منګورې ښار به کله کلیر کېږي او شرخوښې به کله د منګورې سیټي نه بهر کېږي. د دې نه علاوه د شرخوښو چې کوم ټاپ کمانډران دي لیډرشپ چې دی د هغوی د وژنې په اړه باندې مې اطلاعات راځي. د دې ټولو په اړه باندې په دې ټولو خبرو باندې به موږ خبرې کوو د پاک پوځ ویاند او د انټر سروسز پبلک ریلیشنز د آئی ایس پی آر ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل اطہر عباس صاحب سلام. السلام علیکم اطہر عباس صاحب. جنرل صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ سیکورٹی فورسز نے سوات میں جو سرنگیں اور بنکرز تباہ کی ہیں شرپسند عناصر یہ سرنگیں کس مقصد کے لیے یوز کر رہے تھے؟ جو سرنگیں دریافت ہوئی ہیں اور اب جنہیں تباہ کر دیا گیا ہے یہ جتنے سامان ان کا ہے اسلحہ بارود اس کے اندر کیمیکلز اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹونیٹرز جو سارا یہ ایکسپلوسو بنانے کی چیزیں ہیں جس میں آئی ڈیز شامل ہوتی ہیں مائنز ہیں اس قسم کی چیزیں یہ وہاں رکھتے تھے ایکسپلوسو وغیرہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا جس وقت کے ایریل ٹارگٹس ان کو کیا جاتا ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان سرنگوں کے اندر یہ چلے جاتے تھے. یہ پیوچار میں بھی ڈسکور ہوئی ہیں بنی بابا زیارت میں بھی ڈسکور ہوئی ہیں اور یہ جو اس کی پہاڑیاں ہیں کمبر کی پہاڑیاں میں اس کے اوپر بھی ہم نے یہ دریافت کی. جی سر تو یہ پہلے سے بنی ہوئی تھی یا جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے آپریشن کے دوران بنائی گئی ہیں؟ نہیں یہ تو دوران بنائی گئی ہیں کیونکہ اس میں جو ہمیں وہاں باہر تازہ مٹی جو کہ سرنگ کو کھودنے میں نکالنے میں جگہ کو وسیع کرنے میں پیدا کی جاتی ہے وہ سارا بہت سی سرنگیں ایسی ملی ہیں جس میں کہ تازہ مٹی باہر پڑی ہوئی تھی تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو مزید بڑھایا جا رہا تھا اور مزید جگہ پیدا کی جا رہی تھی سامان کے لیے. جنرل صاحب منگورہ سٹی میں آپریشن اس وقت کس مرحلے میں جاری ہے اور سٹی کو کلیئر کرنے میں اندازاً اور کتنا وقت لگے گا؟ منگورہ سٹی میں اس وقت جو صورتحال ہے کہ وہ تمام جو مین روڈز ہیں اس پہ فوج موجود ہے. جتنے چوک ہیں منگورہ کے جس کی وجہ سے منگورہ مشہور ہے اس میں سب فوج کا قبضہ ہو گیا ہے اور اس کو کلیئر کر لیا گیا ہے. چوکوں پہ مضبوطی سے سنبھال رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے کوئی واپس ادھر یہ شر پسند نہ آ جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 80% جو علاقہ ہے وہ ان سے صاف کرا لیا گیا ہے ان کو نکال دیا گیا ہے. کچھ پاکٹس رہتے ہیں اور وہ مین ایریا میں نہیں ہیں رائٹ اور لیفٹ بالکل پیریفری کے اوپر ہیں لیکن اس میں اس وقت جو ہے کہا جا سکتا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں انشاءاللہ منگورہ صاف ہو جائے گا. جی سر نقل مکانی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کب اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گے؟ دیکھیں یہ جو شہروں کے اوپر ان کا صفایا کرنا خاتمہ کرنا ان کو نکالنا یہ تو ایک مرحلہ ہے لیکن اس کے بعد اب شروع ہوتا ہے منگورہ کی مثال لینے. اس وقت منگورہ میں انہوں نے گرڈ پاور تباہ کیا ہوا ہے واٹر اسکیم بالکل فنکشنل نہیں ہے روڈز کا برا حال ہے اس کے علاوہ گیس نہیں ہے اس قسم کی چیزیں وہاں جو نظام تھا پورے شہر کا وہ تتر بتر ہوا ہے. تو اس کو صحیح کرنے میں ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ آئی ڈی پیز واپس آئیں ایک کسی قسم کا نظام واپس آ جائے تاکہ وہ یہ نہ ہو کہ وہاں جو چیزیں اس وقت مہیا نہیں ہیں اس کے متعلق ایک نیا جو ہے وہ سانحہ شروع ہو جائے. تو ایک تو یہ ہے کہ سیکیورٹی ہوگی پورے ایریا کی جو کہ فوج کی ذمہ داری ہے فوری فوج کی ذمہ داری ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ پھر اس سے پہلے کہ آئی ڈی پیز آئیں سول پولیس سول ایڈمنسٹریشن اس کے بعد ان کی جو کمیٹیز کے سربراہان ہیں جو نمائندے ہیں جو عمائدین ہیں وہ کمیٹی آ کے یہ دیکھے اندازہ لگائے کہ کن اور چیزوں کی ضرورت ہوگی اس سے پہلے کہ ہم آئی ڈی پیز کو واپس لائیں. آپریشن تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور بہت سے جو چھوٹے شہر ہیں وہ خالی کرا لیے گئے ہیں. بحرین تک اس وقت فوج پہنچ چکی ہے اس کو بھی خالی کرایا گیا ہے. وہ جہاں ایک خطرہ وہاں ہو رہا تھا ابھر رہا تھا کہ اس سے مدیان سے اوپر بحرین سے اوپر
اوپر کلام جی، اور ساکھرا ویلی ہے، ساکھرا کی جو وادی ہے وہ بہا کو اور بحرین کلام کو ملاتی ہے، تو اس میں ساکھرا کی وادی میں جا کر وہاں سے کاٹ دیا گیا ہے ربط ان کا۔ یہ سب کوشش ہو رہی ہے اس میں ایک کوئی ٹائم لائن دینا، کیونکہ ابھی نوائی علاقے رہتے ہیں، ابھی جیسے آپ دیکھ لیں شاہ ڈھیری، شاہ موزئی، کبل میں بھی ابھی لڑائی ہو رہی ہے، کبل کو بھی خالی کرانا ہے، تو اس میں تھوڑا وقت لگے گا، کوئی ٹائم لائن دینا اس وقت درست نہیں ہوگا پھر، کیونکہ لوگوں کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں، بن جاتی ہیں اس سے، اور پھر وہ انتظار کرنے لگتے ہیں۔ لیکن ہماری کوشش ہے کہ جو علاقہ صاف ہوتا جائے، جس علاقے میں ہم سول پولیس کو اور سول انتظامیہ کو واپس لا سکتے ہیں، ان کو فوری واپس لا کر وہاں کا جو بھی یہ سروسز ہیں ان کو بحال کیا جائے، اور اس طریقے سے بجائے اس کے کہ ایک روکا جائے پورے سوات کے لیے اعلان کرنے کا، یہ جو شہر صاف ہوتے جاتے ہیں، جو گاؤں علاقے فوج کنٹرول کرتی جاتی ہے اور سول انتظامیہ واپس آ جاتی ہے، پولیس موجود ہے، اس میں لوگوں کو ایز اے سیکوینس واپس لایا جائے، بجائے اس کے کہ پورے سوات کا انتظار کیا جائے کہ کب سیکیور ہوگا۔ جی، جو علاقے محفوظ ہوتے جائیں گے، سول انتظامیہ آتی جائے گی اور سیکیورٹی اس علاقے کی بالکل مکمل تحفظ ان کو فراہم کیا جائے گا، اس میں ہم لوگوں کو واپس لاتے جائیں گے۔ جنرل صاحب، شرپسندوں کی لیڈرشپ کے بارے میں بتائیں کہ وہ لوگ اس وقت کہاں ہیں؟ لیڈرشپ جو ہے سیکنڈ ٹیئر، تھرڈ ٹیئر جو کہ لوکل تھے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اس میں بہت سے مارے گئے ہیں اور نام بھی ہم نے ان کے وہ آپ کو مہیا کیے ہیں، لیکن جو فرسٹ کیٹیگری کی لیڈرشپ ہے یا ٹاپ لیڈرشپ ہے، ان کی ٹارگٹنگ مستقل ہو رہی ہے۔ ایک دو نام ایسے ہیں جو کہ مارے گئے ہیں اس میں، لیکن ہم جب تک کنفرمیشن نہیں لے لیں، کیونکہ اس کو پھر واپس لینا ایک وہ تنازع کھڑا کر سکتا ہے، ہم صرف انتظار کر رہے ہیں کہ اس کی تصدیق ہو جائے کسی طریقے سے، اس سے پہلے کہ ہم وہ میڈیا کو دیں۔ جی جی، بہت شکریہ سر۔ شکریہ۔ جی کتن کو د پاک فوج بیان میجر جنرل اطهر عباس هغوی دا وویل چې دا کم سورنګان او کم بنکرې چې شرخوخو جوړې کړې وې، په هغې کې د فیوچر علاقې وې، د قمبر علاقې وې، دې نه علاوه د مټې او کبنوم څه علاقې وې چې په هغې کې شرخوخو دا سورنګان جوړ کړي وو۔ اطهر عباس صاحب وویل چې په دې کې په دې سورنګانو کې به هغوی کم کیمیکلز چې وو هغه به یې پکې دغه کول، دې نه علاوه کم بارودي مواد چې کوم وو هغه به یې پکې دغه کول، بل کله چې اپریشن شروع شو نو دا شرخوخې چې وو دوی به ځان د خپل دا سورنګان چې وو دا دوی د محفوظ ټکانو په حیث باندې استعمالول۔ د دې علاوه اطهر عباس صاحب دا هم ویل چې د منګورې ښار چې دی په هغې باندې د سیکیورټي فورسز کنټرول د 80% پورې هغوی سیکیورټي فورسز کنټرول ترلاسه کړی دی، او ډېر ژر به منګورې ښار چې دی هغه به د شرخوخو نه پاک کړی شي، او هغوی ټایم هم چې کوم ورکړو هغې 48 غنټې ورکړو چې په 48 غنټو کې به د منګورې ښار چې دی هغه به کلیر شي۔ چا چې خپل کورونه پرېښودي دي د هغو په اړه باندې اطهر عباس صاحب وویل چې په ښار کې چې کوم دي هلته د ګیس، بجلۍ او نور سهولیات چې کوم دي هغه په نښه شوي وو د شرخوخو د لاسه، او هغه چې کوم وو هغې ته زیان رسېدلی و۔ نو کله چې سیول حکومت دلته راشي، انتظامیه راشي او دا ټول مسلې هوارې شي، دا ټول فیسیلیټیز چې دي دا یو وارې بیا خلکو له ورکړی شي، نو د هغې نه پس به آی ډي پیز ته حکم ورکړی شي چې هغوی واپس خپل کورونو ته راشي۔ دې سره زموږ دا خصوصي مرکه چې کومه وه د ایس پی آر ډایرکټر جنرل میجر جنرل اطهر عباس صاحب سره هغه سرته رسي، خپل کوربه عمران اقبال ته اجازت راکوئ، د الله په امان۔